بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اصول الدعوت السلفیہ، سلفی دعوت کے اصول جو شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی اگلی کڑی انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے، وہ ہے تیسرا اصول۔ اور یہ تیسرا اصول، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے، کہ یہ اصول بالترتیب ہے، یعنی 10 اصول ہیں یہ، اور 10 اصول اسے آگے پیچھے نہیں ہیں، جیسے لکھے ہوئے ہیں پہلا دوسرا تیسرا، ایسے ہی ترتیب بھی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر پہلا اصول ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اصول علم کیا ہے؟ یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد اسلام کی عملی تطبیق، یعنی اسلام کو عمل میں لانا ہے، اسلام کو پریکٹیکل کرنا ہے، دوسرا اصول تھا۔ اب یہ تیسرا اصول ہمارے سامنے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو علم کی روشنی میں دعوت دینا ہے کہ نہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ تواصی بالحق والا موضوع ہمارے سامنے آیا ہے نا؟ علم، اور اس کے بعد عمل، اور پھر اس کے بعد دعوت، اور دعوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو پریشانیاں مشقتیں آنے والی ہیں اس پر صبر کرنا۔ تو اس اصول کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے علم کے بعد عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد دعوت دینا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کبھی کہ علم کے بعد عمل کرنا ہے اور پھر دعوت دینا ہے، اگر کوئی آدمی عمل نہ کرے دعوت دے تو دعوت دینا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ایک آدمی نے علم حاصل کیا، نماز پڑھنا فرض ہے، دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، لیکن وہ نماز کا پابند نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے نا، لیکن دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ اس اصول کے اعتبار سے درست نہیں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عمل کرنا ہے اور پھر دعوت دینا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اتنی بات ہے کہ جو شخص علم حاصل کر لے، وہ عمل کرے، دعوت دے، اس کی ایک باریکی یہ ہے کہ عمل کرنا بھی دعوت ہے۔ عمل کرنا کیا ہے؟ خود اپنے آپ میں ایک دعوت ہے، وہ عملی دعوت ہے، اور ایک زبانی اور قولی دعوت ہے۔ اپروچ کرنا ہے، بلانا ہے، یا مثال کے طور پر کسی کو کسی منکر سے آگاہ کرنا ہے، ایک چیز یہ ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے، اس سے پہلے کہ آدمی خود نیک عمل کرے یا خود اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، تو قدوہ بن کر کے دعوت دینا یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ کہتے، اس کو صحابہ سنتے، سن کر کے عمل کرتے، اور فعل جو ہوتا تھا وہ آپ کا دیکھ کر کے لوگ عمل کرتے تھے، آپ کیسے کر رہے ہیں۔ تو عمل جو ہے، قول کے علاوہ جو عمل ہے، فعل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ میں دعوت ہے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل کے علم کے بعد ہی عمل کرنا ہے، اور یہ عمل صحیح معنوں میں کرنا دعوت کا آغاز ہے، اور یہ پریکٹیکل دعوت ہے۔ اچھا، اب یہی مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر زبان سے بھی دعوت دینے والا دعوت دے، لیکن اگر عمل خود نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر جائز بھی مانتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک آدمی خود نیک عمل نہیں کر پا رہا ہے، کوئی عذر ہے اس کے ساتھ، کوتاہی ہے اس کے ساتھ، یا عمل کر رہا ہے لیکن کوتاہی کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔
ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بچے نماز کے پابند رہیں، لیکن خود وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز میں جس طرح کی پابندی ہونی چاہیے شریعت میں اس کی پابندی وہ نہیں کر پا رہا، سستی ہے، کچھ غفلت ہے نا، لیکن بچوں کو وہ تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، ان کو شوق دلاتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ تو ایسی صورت میں مشکل یہ آتی ہے کہ کیا اس کی بات اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ جو شخص علم کے ساتھ عمل کرے وہی دعوت دے، اس لیے کہ علم کے بعد عمل کرے گا اور دعوت دے گا تب اس کی دعوت مؤثر ہوگی، اس کی بات سنی جائے گی، اس کی باتوں کو لوگ لیں گے، قبول کریں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی عمل نہ کرے، صرف علم ہو اس کے پاس، عمل نہ کرے، دعوت دے، تو لوگ کہیں گے بھئی پہلے آپ تو عمل کریں، آپ کی زندگی میں عمل نہیں اور آپ ہمیں سمجھانے آگے، ہے نا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی منکر کرتا ہوا دیکھے اور خود وہ کسی منکر میں مبتلا ہو تو منکر سے نہ روکے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اتنی سی بات ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھائی کر رہا ہے اور اچھائی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر اچھائی نہیں کر رہا ہے، اچھائی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ کوئی یہ بھی کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، آدمی اچھی نصیحت کر رہا ہے، گرچہ وہ کوتاہی کر رہا ہے، لیکن ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ اچھی بات سمجھائی ہے، اس لیے ہمیں اس کی بات کو لے لینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ عمل کرنا خود اپنے آپ میں دعوت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا قول بھی دعوت ہے اور آپ کا فعل بھی، حتیٰ کہ اس سے بھی آگے بڑھے تو تقریر بھی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے، اللہ کے نبی خاموش ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درست ہے، اسی لیے تقریر بھی آپ کی شریعت ہے، جیسے قول شریعت ہے، جیسے فعل شریعت ہے، تقریر بھی شریعت ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرا جو اصول ہے یہ بھی ترتیب بہت بنیادی اصول ہے کہ اس کی دعوت دینا چاہیے۔ یہیں سے وہ بات بار بار جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بات یہاں پر پھر آ رہی ہے کہ علم کے بعد اور عمل کے بعد ہی دعوت کا مرحلہ آتا ہے، اس لیے پہلے آدمی صاحب علم بنے، صاحب عمل بنے، پھر اس کے بعد صاحب دعوت بنے۔ یہی اسوہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا اور بعد کے لوگوں کا، یہی اسوہ رہا ہے، اور اسی ترتیب پر یہ سلفی دعوت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سلفی دعوت کے اصول ہیں اور سلفی دعوت انہی اصولوں پر قائم ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں وہ سلفی دعوت کے اصولوں سے دور ہیں، سلفی دعوت کے اصولوں سے دور ہیں۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے دین کا، شریعت کا، اور وہ دعوت کا کام پہلے کر رہے ہیں، وہ سلفی دعوت کے اصولوں پر نہیں چل رہے۔ تو یہاں ایک پیغام ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر حوصلہ بھی ہے، اس کے اندر تشجیع ہے سلفی دعات کے لیے، سلفی طلباء کے لیے، سلفی علماء کے لیے، الحمدللہ سلفیت کی راہ پر چلنے والے، عمل کرنے والوں کے لیے اس کے اندر ایک تشجیع، حوصلہ افزائی بھی ہے کہ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے علم حاصل کیا، پھر عمل ہم کر رہے ہیں، اور عمل کرنے کے ساتھ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اور اگر نہیں ایسا کر رہے ہیں تو کریں، کیونکہ یہی طریقہ ہے شریعت کا۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں وہ سلفیت کے اصولوں سے ہٹے ہوئے ہیں، سلفیت کے اصولوں سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ چیز جو ہے انسان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ پھر انسان گمراہی کا داعی بن جائے گا۔ اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور میں یہیں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھول نہ جاؤں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو شخص دعوت دیتا ہے ایک طرف، دوسری طرف عمل نہیں کر رہا ہے، علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ وہ ایک طرف زبانی طور پر تو اچھائی کی دعوت دے رہا ہے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے برائی کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی جو عمل نہیں کر رہا ہے یا بد عملی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں دونوں چیزوں کا دائی ہے، وہ زبان سے خیر کا دائی ہے اور عمل سے شر کا دائی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اثر انداز ہو جائے آدمی کے اوپر، کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس بات کو حجت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اس بات کو دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام غلط ہوتا تو ہمیں فلاں نے ٹوکا ہوتا، فلاں نے ہمیں منع کیا ہوتا، فلاں نے ہماری اس کام پر نقد کیا ہوتا، روکا ہوتا، لیکن فلاں نے روکا نہیں، اس کا مطلب ہم صحیح پر عمل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے، تو اس چیز کو لوگ حجت بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ایک طرف زبان سے خیر کا دائی ہو
اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ شر کا دائی ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ زبان سے جس بات کی طرف بلا رہا ہے، عمل سے اسی چیز سے منع کر رہا ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید اس سے آگے بات آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دائی جو ہوتا ہے نا، دائی خیر کی طرف بلانے والا، اس کو چاہیے کہ وہ خود سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا۔ قدوے والی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یؤتی برجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، یا یصاح برجل یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور آواز لگائی جائے گی کہ یہ فلاں آدمی ہے، آواز لگائی جائے گی یہ فلاں آدمی ہے، اور اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، اہل جہنم، جہنمی، دوزخی اس پر، اس کے کنارے کنارے اکٹھا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُهُ، اس کی حالت یہ ہوگی جہنم کے اندر کہ اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا اور اس کی آنتیں لٹک رہی ہوں گی باہر کی طرف، اور وہ لٹک کر کے زمین پر ہوں گی اس کی آنتیں، اور وہ جب چل رہا ہوگا تو اپنی آنتوں کو رگڑتا ہوا، گھسیٹتا ہوا چل رہا ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے مثال دی، تشبیہ دی، اور آپ نے فرمایا یدور باقطابہ کما یدور الحمار برہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی آنتوں کو ایسے ہی لے کر کے گھسیٹ کر کے چل رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے پتھروں کو لے کر کے چلتا ہے، کیونکہ وہی چلتا ہے تو اس کے چلنے سے پتھر گھومتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی وہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ کر کے چل رہا ہوگا جہنم میں، یہ اس کی حالت ہوگی۔ جہنمی اکٹھا ہو جائیں گے اس کے ارد گرد اور کہیں گے بھائی آپ کیسے جہنم میں آ گئے، آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیں بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے؟ آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، برائی سے ہے نا منع کرتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے۔ تو وہ آدمی جواب دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جواب دے گا، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وکنت انہاکم عن المنکر وآتی، صحیح کہہ رہے ہو، میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن میرا اپنا رویہ یہ تھا، اپنا عمل یہ تھا کہ میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا، اور تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا۔ یہی ہو گیا نا کہ آدمی دعوت دے اور عمل نہ کرے، خیر کی دعوت دے خود عمل نہ کرے، اور شر سے برائی سے روکے اور خود اس کے اندر ملوث رہے۔ اس کی سزا اسے کیا ملی؟ اس کی سزا اسے ملی کہ اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ وہ شخص اپنی عمل سے اپنی گفتار کا مخالف تھا، جو بولتا تھا وہ الگ اور جو کرتا تھا وہ اس کے خلاف، اس لیے اس کو یہ سزا ملی۔ یہ برا قدوہ ہے، برا آئیڈیل ہے، گندی مثال ہے، گندا سمپل، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اچھا آپ سوچیں کہ یہ معاملہ اس شخص کے حق میں جو بہت زیادہ مؤثر ہو، جس کو فالو کیا جاتا ہو، جس کو دیکھا جاتا ہو، جس کے پیچھے چلا جاتا ہو، اگر کوئی ایسی مقبول شخصیت ہو، ہے نا، تو آپ سوچیے کہ اگر وہ آدمی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے فالوورز پر کیا اثر پڑے گا اس کا۔ جتنے زیادہ فالوور ہوں گے اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا۔ یہی مثال، یہ تو مثال عمل کی ہم لے رہے ہیں، یہی مثال عقیدے کے لے لیجیے، یہی مثال منہج کے لے لیجیے۔ جو جس طرح کا عمل، جو جس طرح کا عقیدہ، جو جس طرح کا منہج رکھے گا، بالکل اس کے فالوور اسی راستے پر چلیں گے۔ کل قیامت کے دن اس کو آپ ایسے مثال میں لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے، یا جہنمی اس سے پوچھے کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا منہج بتاتے تھے ہم کو، ہے نا، آپ کو دیکھ کر کے ہم چلتے تھے، آپ کے عقیدے کو دیکھ کر کے ہم فالو کرتے تھے، اور آج ہم جہنم میں ڈال دیے گئے۔ تو چونکہ اس کا جو عمل تھا، اس کا جو منہج تھا، اس کا جو عقیدہ تھا، وہ فاسد تھا، فاسد عقیدے اور منہج کے ذریعے سے وہ لوگوں کا قدوہ اور آئیڈیل بنا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کے فالو کرنے والے بھی کیا ہوں گے؟ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ فساد کتنا بڑا ہے، چھوٹا ہے فساد عقیدے کا، یا بڑا ہے فساد، اس کی بنیاد پر وہ دائمی جہنم میں جائے گا، یا پھر وہ جہنم سے نکالا بھی جائے گا،
یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عمل کیسا ہے، وہ عقیدہ کیسا ہے، اور وہ منہج کیسا ہے۔ یہاں پر دیکھیے شیخ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو علم اور عمل کی نعمت سے نواز دے، علم اور عمل کی نعمت سے نواز، علم کی نعمت مل گئی، عمل کی نعمت مل گئی، اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس بھلائی کو، اس اچھائی کو، خیر کو اللہ کے بندوں تک، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، ہے نا، اور انہیں دعوت دے، انہیں نصیحت کرے، انہیں خیر کی رہنمائی کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر شیخ نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، اذا من اللہ، جب اللہ تبارک و تعالی انعام کر دے کسی آدمی پر، علم کا انعام کر دے اور عمل کا انعام کر دے، علم کی نعمت سے نواز دے، عمل کی نعمت سے نواز دے، تو اس کا پتہ چلا، اس سے معلوم پڑتا ہے صاف صاف کہ علم اگر کسی کو دین کا ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو بہت بڑا انعام ہے۔ علم و عمل انعام ہے، اور اس کے بعد اگر وہ دعوت دینے کا اہل ہو جاتا ہے تو دعوت دینے کے مشن پر لگا دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا بولنے والا، اس سے اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ یہ اسی شرط میں احسن قول والا ہو سکتا ہے جب ان دونوں مرحلوں سے گزر چکا ہو، علم والا بھی ہو اور عمل کرنے والا بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہے نا، نیک عمل کرنے والا، اس سے اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دعوت دے اور خود نیک عمل کرنے والا ہو اور عقیدے کے اعتبار سے خالص توحید و سنت پر چلنے والا ہو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا معنی وہی ہے۔ تو آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہے، ان کو یہی بتانا ہے کہ مسلمان نام تو ہے، لیکن یہ جب مسلمان کا نام درست ہوگا جب اسلام کو اصلی شکل میں ہمارے سامنے، ہم اپنے سامنے اصلی شکل میں اسلام کو پائیں تو اسلام کافی۔ جب اسلام بمقابلہ یہودیت ہے، اسلام بمقابلہ عیسائیت ہو، اسلام بمقابلہ کفر ہو، اسلام بمقابلہ، ہے نا، کیا کہتے ہیں، کیا مجوسیت ہو، اسلام بمقابلہ الحاد ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن آج اسلام کی 100 شکلیں بن چکی ہیں، تو کون سا اسلام، کیسا اسلام، کون سی شکل اسلام کی مراد دی جا رہی ہے، آج اس کی تعین کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے صرف اسلام کا نام لینا، صرف مسلمان کا نام لینا کافی نہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، جب اسلام ہم کہتے ہیں تب تو بمقابلہ یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، کفر، جین وغیرہ وغیرہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن جب مسلمان کہتے ہیں تو صرف اور صرف وہ کفار، یہودی، عیسائی اس کے مقابلے میں نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے اندر چونکہ مسلمانوں کی کئی شکل ہو چکی ہے، اسلام اپنی اصلی شکل میں ہے لیکن مسلمانوں کی کئی شکل بن چکی ہے، کیونکہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دیا گیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہ تعیین کریں کہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہنے والے ہیں وہ کون سا طبقہ ہے جو صحیح معنوں میں صحیح اسلام پر چلنے والا ہے، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ صرف مسلمان کے نام سے یہ دھوکہ ہونا ضروری ہے، اور آج تو چونکہ بہت زیادہ یہ معاملہ کھل چکا ہے، پوشیدہ نہیں رہ گیا ہے، بہت پہلے کی بات بھی ہے، یعنی ماضی قریب میں پہلے کی بات ہے، ایسا معاملہ ہو چکا ہے۔ یورپ کے لوگ، ہے نا، جاپان کے جاوا نامی شہر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جب ان کو اسلام سے محبت ہوئی، اسلام قبول کیا، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب جائیں، جو اسلام کا مرکز ہے، اسلام کا جو مرکز ہے وہاں جا کر کے اسلام قبول کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم انڈونیشیا میں ہیں، ہے نا، کیا نام ہے، جاوا میں ہیں، اور یہاں پر بہت ساری شکلیں اسلام کی ہیں، نہ جانے لوگ کیسے کیسے اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں جہاں سے اسلام کی کرنیں نکلی، اسلام کی روشنی نکلی ہے۔ وہاں پر وہ گئے، اور وہاں پر بھی ان کا جو سامنا ہو گیا وہ اتفاق سے مقلدین کا سامنا ہو گیا۔ ایک طبقہ حنفیوں کا تھا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ کو حنفی بننا چاہیے، کیونکہ ابو حنیفہ امت کے چراغ۔ شوافی تھے، انہوں نے کہا اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کو شافعی بننا چاہیے، کیونکہ شافعی جو ہیں وہ سنت کے بہت بڑے شہدائی۔ ایسے اور لوگوں نے، حنفی، مالکیوں نے اور حنبلیوں نے بھی اپنی اپنی بات کہی۔ اب وہ نئے نئے لوگ جو اسلام کی طرف راغب ہوئے تھے، جب وہ پہنچے تو ان کے سامنے یہ منظر آیا۔ اسلام کو تو ہم اسلام سمجھ کر کے آئے تھے قبول کرنے کے لیے، اب یہاں ہمارے سامنے 4 راستے بتائے جا رہے ہیں۔
तो इस्लाम की कौन सी शक्ल इन चारों में से है जिसे हम फॉलो करें, या इन चारों के अलावा कोई शक्ल है, ये चारों दुरुस्त नहीं है, कोई पांचवी शक्ल है, कोई छठी शक्ल है, शुबहे में पड़ गए वो। समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ा मसला पेश आया और ये बहुत तारीखी वाकया है। एक ज़माने में हरम के इमाम थे शेख सुल्तान बिन मासूम खजंदी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बाकायदा जापान के मुसलमानों के नाम एक पैगाम लिखा था। जापान के मुसलमानों के नाम एक पैगाम लिखा था, जो एक किताब की पतले से किताबचे की शक्ल में शाये भी हुआ था। रिसालतुन इला बिलादिल याबान या रिसालतुन इला मुस्लिमी याबान, जापान के मुसलमानों के नाम एक खत, और उसके अंदर ये समझाया गया था, उसका उन्वान नाम जो था वो ये था, हलिल मुस्लिमु मुल्ज़मुन या मुल्तज़िमुन बित्तिबाई अहदिल मज़ाहिबिल अर्बआ। क्या मुसलमान पर लाजिम है कि चारों मसलकों में से किसी एक मसलक को लाजमी तौर पर अख्तियार करे? ये सवालिया निशान के साथ तो रिसाला शाये हुआ था। तो खैर ये तो हम दाखिली अंदर की ये बात कर रहे हैं। अब न जाने कितनी शक्लें खारजियत की है, सूफियत की है, अकलानियत की है कि नहीं, राफिजियत की है, उसके अलावा भी न जाने कितनी शक्लें बन गई हैं इसके अंदर भी। तो अब आज इस्लाम की असल शक्ल क्या है, उसकी शनाख्त करना, उसकी पहचान करना, उसके सोर्स का सही पता लगाना, उसके सोर्स उलमा कौन है, उसकी सोर्स किताबें कौन सी हैं, उसके सोर्स इदारे कौन से हैं, इन सब का पता लगाना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, ताकि वो सही मानों में इस्लाम पर चलने वाला बन सके। वरना न जाने किस डगर पर और न जाने किस गाम पर इंसान चल पड़ेगा और उसकी मंजिल क्या हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये इल्म की नेमत और ऐसी अमल की नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिसे मिले, उसे चाहिए कि वो क्या करे, इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं क्योंकि यही अंबिया का अमल रहा है, अंबिया का अमल, अंबिया का शेवा यही रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मशहूर आयत करीमा बार बार हम लोग पढ़ते हैं, आप कहिए कि ये मेरा रास्ता है। हम बार बार कहते हैं कि आयत करीमा हमें बतलाती है कि हमारा टाइटल क्लियर होना चाहिए, हमारा नाम वाज़ेह होना चाहिए। कुरान सुन्नत, कुरान सुन्नत, कुरान सुन्नत, सहाबा, किबला, काबा, मस्जिद का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हर आदमी कुरान का नाम लेता है, हर आदमी सुन्नत का नाम लेता है। आप रास्ता के लिए बताइए साफ साफ कि आप किस रास्ते की तरफ दावत दे रहे हैं। कुरान सुन्नत से 100 रास्ते लोगों ने निकाल रखे हैं, तो आप किस रास्ते की दावत दे रहे हैं? यह आयत करीमा का टुकड़ा हमें बतला रहा है कि हाज़िही सबीली, आप कहिए कि मेरा ये रास्ता है। उस वक्त एक ही रास्ता था, इसलिए कोई मामला नहीं था। आज इस्लाम के अंदर कई रास्ते बने हुए हैं, तो हमें इस्लाम बमुकाबला गैर इस्लाम और इस्लाम के अंदर आने के बाद इस्लाम के अंदर के फिरकों के मुकाबले में सुन्नत और सलफ का रास्ता हमें बतलाना होगा। ये हमारा सबील होगा, ये हमारा रास्ता होगा। इसलिए ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि नाम के साथ दावत दो, टाइटल के साथ दावत दो, बातिल नाम के साथ आता है और हक वाले नाम के साथ नहीं आना चाहते। न जाने कौन सी मसलहत उनके सामने है। ठीक है, कहीं कोई खतरा हो, अंदेशा हो, फितना हो, तो ठीक है आप नाम न लें, लेकिन एक आम उसूल कैसे बनाया जा सकता है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुरान और सुन्नत की दावत तो ये शुबहा भी उन्हीं की तरफ से है। जैसे ईसाइयों की तरफ से फितना आया कि सारी दुनिया के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और सारे अदियान को एक करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं सारा इख्तलाफ खत्म हो जाना चाहिए। कहीं भी मिल बैठने की बात होती है तो मुसलमान कहता है कि हम तो एक अल्लाह को मानते हैं, यहूदी कहता हम फलां को मानते हैं, ईसाई कहता हम फलां को मानते हैं, और तीसरा चौथे धर्म वाला कहता हम फलां को मानते हैं। ये सारी तफरीक खत्म हो जानी चाहिए, सब एक हो जाओ, सब क्या हो जाओ, एक हो जाओ। ऐसे ही ये अंदर भी ये बात की जा रही है, कुरान सुन्नत ही सोर्स है, कुरान सुन्नत का नाम लेना काफी है। कुरान की तरफ बुलाओ उम्मत को, सुन्नत की तरफ बुलाओ, आपको अपना नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे ज्यादा अपने लोग भी करते हैं, अपने लोगों को वर्गलाया जा रहा है। और ये बात समझने की है, बारीक मसला है कि अगर हम अपने नाम को छुपा लेंगे तो अपनी हकीकत को भी छुपा देंगे, अपने वजूद को भी खत्म कर लेंगे। नामों से लोग पहचाने जाते हैं, इसलिए अपनी पहचान जो सच्ची पहचान है, और वो भी मनमानी पहचान नहीं है। ये कोई आज का मसला नहीं है कि हमने सोचा इस्लाम की 100 शक्लें हो गई हैं तो हम अपनी शक्ल बयान करें कि हमारी शक्ल कौन सी है। ये फितना बहुत पहले आया था, तभी हमारे असलाफ ने
یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں سنت کی راہ پر چلنے والا، سلف کی راہ پر چلنے والا مسلمان ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے نہ میں رافضی ہوں، نہ میں جہمی ہوں، نہ میں معطل ہوں، نہ میں خارجی ہوں، نہ میں صوفی ہوں۔ یہ سب نفی ہو جاتی ہے سلفی کہنے کے بعد، اہل حدیث کہنے کے بعد۔ اس لیے آپ کی شناخت نام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مشن کی پہچان اچھی طرح سے ہمیں نام کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نام نہیں لیں گے تو ہم کھو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، ہماری پہچان بھی ختم ہو جائے گی، ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، علی بصیرہ علم کی روشنی میں، انا و من اتبعنی، میں اور جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے، میں اور میرے پیروکار۔ دیکھا آپ نے، اس کے اندر علم بھی آ گیا، بصیرت کہہ دیا، من اتبعنی کہہ دیا، عمل بھی آ گیا اس کے اندر، اور اس کے بعد ھذہ سبیلی ٹائٹل بھی ہو گیا، اور ادعو کا معنی ہو گیا دعوت دیتا ہوں میں اور میرے پیروکار۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر بطور اصول موجود ہیں۔ ایسے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دائی کا مقام، ایک دعوت دینے والے کا مقام بلند کرتے ہوئے دوسروں پر ایک دائی کا مقام بلند ہے، دوسروں کا درجہ دائی کے مقابلے میں کم ہے، دائی کا مرتبہ درجہ سب دوسروں سے اونچا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، جیسا کہ اس پر بات ہو چکی کہ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، تیسری چیز، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو میں مسلمانوں میں سے ہوں، جب مسلمان بمقابلہ یہودی، عیسائی، مجوسی، رافضی، مجوسی اور مشرک کفار کے مقابلے میں تھا، تب آج ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ ہم مسلمانوں میں سے، انا من السلفیین، میں سلفیوں میں سے ہوں۔ اور دونوں آیتوں کو یاد رکھنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے والی آیت کریمہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ دونوں واضح ہونا چاہیے، میں مسلمانوں میں سے ہوں، مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ مشن ہے، یہ مشن کا ٹائٹل ہے جو واضح ہو جانا چاہیے۔ اس لیے دونوں غلط ہے۔ کوئی کہے کہ آپ مثبت بیان کیجئے، منفی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھلائی کا حکم دیجئے، آپ منکر سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ضروری